ایران کے دو لیڈروں کے درمیان یہ مکالمہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید کیوں ہے اور اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل لاریجانی اور علی خامنائی کے درمیان آخری ملاقات کی کہانی ہے۔ دونوں کا نام علی تھا، لیکن علی لاریجانی سپریم لیڈر کو ہمیشہ میرے قائد کہہ کر بلاتے تھے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے چند گھنٹے قبل علی لاریجانی ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے سپریم لیڈر سے ملاقات کے لیے ان کے آفس میں تشریف لائے۔ لاریجانی نے 12 سال تک ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر رہے۔ 2005 سے 2007 تک وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے اور اگست 2025 میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے انہیں دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز کیا تھا۔ پزشکیان نے یہ فیصلہ سپریم لیڈر کے ساتھ مشورے کے بعد کیا تھا۔ لاریجانی اپنے سپریم لیڈر کو ان کے قتل کے منصوبے سے آگاہ کرنے آئے تھے۔ لاریجانی کو اس منصوبے کی تفصیلات مختلف ذرائع سے ملی تھیں، لہٰذا وہ اس منصوبے کے بارے میں فائل بھی ساتھ لے آئے تاکہ سپریم لیڈر کے ممکنہ سوالات کا جواب دے سکیں۔ دعا سلام کے بعد لاریجانی اپنے قائد کے سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو کے آغاز سے قبل چند لمحوں تک سپریم لیڈر کو احترام اور محبت سے دیکھتے رہے، پھر بولے، میرے قائد، اس مرتبہ یہ دباؤ ڈالنے کا حربہ یا عام سا پیغام نہیں، بلکہ ایک فیصلے کی خبر ہے۔ دشمن نے آپ کو ہر قیمت پر شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، خواہ سے پورا آسمان میزائلوں کی آگ سے جلانا پڑے۔ سپریم لیڈر بڑی سنجیدگی سے علی لاریجانی کی بات سن رہے تھے۔ لاریجانی نے انہیں مزید بتایا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک محفوظ مقام کا بندوبست کیا ہے، جہاں آپ دشمن کی آنکھ سے اوجھل رہیں گے، جہاں نہ تو دشمن کے بم آسانی سے پہنچ سکیں گے اور نہ ہی دشمن کے جنگی طیارے اس جگہ کو ٹارگٹ کر سکیں گے۔ سپریم لیڈر بالکل خاموش تھے۔ اب لاریجانی نے منت سماجت کے انداز میں سپریم لیڈر کی خدمت میں عرض کیا کہ اے میرے قائد، یہ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک عارضی قیام گاہ ہے تاکہ طوفان گزرنے تک آپ نظروں سے اوجھل رہیں۔ یہ الفاظ ادا کر کے لاریجانی خاموش ہو گئے۔ سپریم لیڈر کچھ دیر تک مسکراہٹ کے ساتھ علی لاریجانی کو دیکھتے رہے، پھر خامنائی کھڑے ہو گئے۔ لاریجانی کو ایسا محسوس ہوا کہ سپریم لیڈر کے ساتھ تاریخ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سپریم لیڈر نے شفقت بھرے پرسکون لہجے میں علی لاریجانی سے پوچھا کہ جب آپ میرے پاس آ رہے تھے تو آپ کو مجھ سے کس قسم کے جواب کی توقع تھی؟ لاریجانی نے تمام تر احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جھجک کر کہا کہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ انکار کر دیں گے، لیکن میرے قائد، قوم کو آپ کی ضرورت ہے، ہم یہ جنگ اپنے کمانڈر کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ یہ سن کر سپریم کمانڈر خامنائی کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جس کے پیچھے افسردگی کے ساتھ ساتھ حکمت کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ سپریم لیڈر نے لاریجانی سے کہا کہ ریاستی امور اور سیکیورٹی کے تقاضوں کی روشنی میں نے آپ سے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے، لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے اس معاملے پر ذرا مختلف پہلو سے نظر ڈالتے ہیں۔ اب لاریجانی بھی اپنے قائد کی بات غور سے سننے لگے۔ سپریم لیڈر نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اگر میں خود غائب ہو جاؤں تو اپنے سپاہیوں کو یہ کیسے کہوں گا کہ موت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ؟ میں اپنے لوگوں سے یہ کیسے کہوں گا کہ گھبرانا نہیں؟ اگر میں خود ہی میدان سے غائب ہو گیا تو دوسروں کو حوصلہ قائم رکھنے کا درس کیسے دوں گا؟ پھر سپریم لیڈر گفتگو میں ایک وقفہ لیا تو علی لاریجانی کو ایسا لگا کہ ان کے قائد کے سینے میں کربلا کا ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ ایک علی نے دوسرے علی کو یاد دلایا کہ ہم حسین ابن علی کی اولاد ہیں اور یہ وہ امام تھے جنہیں اپنے انجام کا پتہ تھا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر اس انجام کی طرف بڑھتے ہوئے کربلا تک پہنچ گئے۔ سپریم کمانڈر نے علی لاریجانی کو یاد دلایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فوج بہت چھوٹی تھی، انہیں پتا تھا دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے غائب ہونے کی بجائے میدان میں آ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی خامنائی کی بات سن کر علی لاریجانی نے ایک دفعہ پھر التجا کرتے ہوئے کہا کہ میرے قائد، تاریخ صرف ایک واقعہ کا نام نہیں،
ہماری تاریخ میں ایک اور امام محمد مہدی بھی ہیں، اور ان کا منظر سے غائب ہو جانا بتاتا ہے کہ کبھی کبھار نظروں سے اوجھل ہونا حکمت عملی کا تقاضا ہے، بزدلی نہیں۔ یہ سن کر سپریم لیڈر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، مسٹر لارجانی، فرق یہ ہے جب امام محمد مہدی غائب ہوئے تو ان کے پیچھے سچ کا دفاع کرنے کے لیے کوئی فوج یا قوم نہیں تھی۔ میں کیسے غائب ہو جاؤں جبکہ میری قوم لڑنے کے لیے تیار ہے؟ میں کیسے غائب ہو جاؤں جب میری فوج دشمن کی آگ کے سامنے بہادری سے کھڑی ہے؟ لیڈر کے پیچھے فوج نہ ہو تو اس کے غائب ہونے میں حکمت ہے، لیکن جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو اور پھر بھی لیڈر جان بچانے کے لیے غائب ہو جائے تو وہ تاریخ کے ضمیر پر ایک بھاری سوال بن جاتا ہے۔ اب علی لاریجانی خاموش ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سپریم لیڈر نے انہیں رخصت کرتے ہوئے ہاتھ ملا کر ان کی پیشکش کا شکریہ ادا کیا۔ لاریجانی کی رخصت کے بعد سپریم لیڈر نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور انہیں لاریجانی کی خدشات اور پیشکش سے آگاہ کیا۔ خاندان کے افراد نے ان کو کہا، آپ جہاں رہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ وہیں رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپریم لیڈر اپنے خاندان کے کئی افراد کے ساتھ اسرائیلی میزائلوں کا نشانہ بن گئے۔ ان کی شہادت کے بعد بھی ایران میں رجیم چینج کا خواب پورا نہ ہو سکا، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ علی خامنہئی کی شہادت سے علی لاریجانی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو لیڈر موت سے گھبرا کر غائب ہو جاتے ہیں وہ اپنی قوم کی یادداشت سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ لاریجانی بھی نیتن یاہو کی طرح زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپ سکتے تھے، لیکن وہ اپنی قوم اور فوج کی نظروں کے سامنے موجود رہے اور چند دن بعد اپنے قائد کی طرح شہید ہو گئے۔ رمضان میں شہید ہونے والے یہ دونوں علی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتے ہیں، جو 21ویں رمضان کو شہید ہوئے۔ کچھ دانشوروں کے خیال میں طاقت کے سامنے ڈٹ جانا ہے، لیکن انہیں کون سمجھائے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس لیڈر کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اس کی موت قوم کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے، اور پھر یہ زندگی وقت کے نمرود، فرعون اور یزید کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ شکریہ۔